بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیہ واجعلنا من خیر انصارہ واتباعہ وشیعتہ وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به الساعة من رحمتك وفوزا عندك. ناظرین محترم و سامعین کرام، ہر معاشرے کا قیام اور معاشرے کی استقامت اس کے علمی بنیادوں پر ہے، اور اس معاشرے کی حفاظت اور اس معاشرے کی بقا اہل علم شخصیات کے اوپر ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے حق کی شناخت اور حق پہ شناخت کے بعد حق پہ عمل پیرا ہونا، اور پھر تمام اشکالات و شبہات کا جواب اور ہر قسم کی گمراہی اور ضلالت سے حفاظت علم اور اہل علم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس میں واضح ہوتا ہے نقش جو استاد علم پڑھا رہے ہیں، جو استاد تعلیم دے رہے ہیں، ان کا کیا اس میں نقش اور کردار ہے۔ عرض کیا کہ یہ علم اور اہل علم یہ ثقل ہے معاشرے کا، یہ وہ سنگین وزن ہے جس سے معاشرے کا قیام اور معاشرے کا قوام ہے۔ حفاظت معاشرے کی اس علم و ثقافت سے ہے، تمام انحرافات سے، ضلالت سے، گمراہی سے امان و حفظ اگر ہے تو علم و اہل علم کے ذریعے سے ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اس مقام میں عرض کریں کہ معلم اور استاد جو علم پڑھا رہے ہیں اور علم دے رہے ہیں، ان کی عرض کریں کہ موقعیت اور مقام معاشرے میں واضح ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ معلم کی شناخت اور استاد کی شناخت اور معاشرے میں شان حقیقی معنی میں تب روشن ہوگی جب یہ علوم ان کی عرض کریں کہ ہر وہ علم جو کہ معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کو خدا کی خاطر حاصل کیا جائے اور خدا کی خاطر پڑھایا جائے، تو یہ ایک دینی عمل ہے اور عبادی عمل ہے اور ثواب ہے۔ لہذا معلم اگر پڑھا رہا ہے کوئی ایسا علم معاشرے میں جو کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، معاشرے کی خدمت کے لیے ہے، اگر وہ اللہ کی خاطر پڑھا رہا ہے، رضائے خدا کی خاطر پڑھا رہا ہے، اور طالب علموں کو یہی تلقین کر رہا ہے کہ وہ بھی رضائے خدا کی خاطر اس علم کو حاصل کریں، اس نیت سے اور اس غرض سے، تو یہاں پر حقیقی معنی معلم کی حقیقی شان اور حقیقی مقام اور منزلت روشن ہوتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب حقیقی معنی میں معلم دنیا کے محدود مادی منافع نظر میں نہ رکھے، بلکہ انسان کی ابدی اور اخروی زندگی اور اخروی عرض کریں کہ منافع کو نظر میں رکھے، ابدیت کو نظر میں رکھے۔ بنابراً پہلے مرحلے میں اگر یہ معلم حقیقی معنی میں ابدیت کو نظر میں رکھے، آخرت کی فلاح و کامیابی کو نظر میں رکھے، خدا کی رضا کی خاطر اپنی جد و جہد و کوشش کو انجام دے، تو یہاں پر اس معلم کی ویلیو اور ارزش اور عرض کرے کہ مقام منزلت بنتا ہے حقیقی معنی میں۔ وَإِلَّا چند دنیاوی محدود دنوں کے منافع کے لیے علم پڑھانا
یا یہ جد و جہد کرنا، یہاں پر کوئی ویلیو نہیں بنتی ہے۔ اور اسی طرح عرض کریں کہ طالب علم جو علم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اور آخرت کو نظر میں رکھ کے عرض کریں کہ علم حاصل کریں اور پھر اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے خدا کی خاطر خدمات انجام دیں، تو تب یہ طالب علم کی پڑھائی کی راہ میں جد و جہد، محنت اور جو بھی زحمت ہے وہ واقعاً قابل قدر ہے، اس کی ایک ویلیو ارزش ہے۔ بنابراً پہلے مرحلے میں اس معلم کو چاہیے کہ یہ معلم صاحب فکر ابدیت ہو، صاحب فکر آخرت ہو، صاحب فکر دین ہو، دینی فکر کا حامل ہو، ابدی فکر کا حامل ہو، اخروی فکر کا حامل ہو، اور پھر آخرت کے لیے کام انجام دے، اور طالب علموں کی بھی اس طرح تربیت کرے، اس فکر پہ ان کو استوار کرے، ان کی فکری استوار ان کو اس فکر پہ عرض کریں کہ ان کی تربیت کرے۔ بنابراً ہم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہنے کے لحاظ سے از ایسے زبان، از ایسے الفاظ اسلامی باتیں کریں، اسلامی عرض کریں، کلام کریں، لیکن ہمارا طرز فکر، ہمارے یہ اغراض و مقاصد دنیاوی اور مادی ہوں۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کو تمام ہمارے افعال، تمام جد و جہد، تمام فکریں اسلامی ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی ہونی چاہیے تو معلم کا پہلا فرض یہ ہے کہ طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اولین مرحلے میں ان کی توجہ قرآن اور نماز کی طرف دلائے۔ یہ قرآن کی طرف توجہ دلانا، نماز کی طرف توجہ دلانا، جو بھی علم پڑھا رہا ہو، لیکن سب سے پہلے ان کی توجہ قرآن مجید کی طرف دلائے اور نماز کی طرف دلائے، اور کل دین کی طرف ان کو راغب کرے۔ ان کی فکر، طالب علموں کی فکر ابدی بنائے، فکر اخروی بنائے، فکر الہی بنائے، تاکہ یہ طالب علم بھی کل عرض کریں کہ بڑے بن کے اس معاشرے میں ابدیت کو نظر میں رکھ کے معاشرے کی خدمت انجام دیں، ابدیت کو، آخرت کو نظر میں رکھ کے اپنی فعالیت کو انجام دیں، نہ کہ دنیا کے چند مادی پیسوں کے لیے۔ عرض کیا کہ یہ چند اہل علم مختلف شعبوں میں، مختلف عرض کریں کہ زندگی کے مراحل میں اپنے اپنے فن کے ماہر بن کے اگر چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چند مادی مفادات کے لیے کام کریں گے، ان کی فکر یہ رہی، تو یہ ممکن ہے کہ بجائے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچائیں، مادی لالچ اور طمع میں۔ لیکن اگر یہ للہ خدا کی خاطر اور آخرت و ابدیت کی فکر کریں گے، ابدیت کے منافع اور فائدے کو نظر میں رکھیں گے، آخرت کو نظر میں رکھیں گے، تب یہ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، معاشرے کا قوام بن سکتے ہیں، معاشرے کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بنابراً اس مقام پہ اس معلم کو حقیقی معنی میں صاحب فکر آخرت ہونا چاہیے، صاحب فکر ابدیت ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر ان طالب علموں کی پرورش اور تربیت کرے، تاکہ یہ عرض کریں کہ ایک اسلامی اور دینی معاشرہ بنے، ایک الہی معاشرہ بنے، ایک آسمانی اور وحیانی تعلیمات کے مطابق معاشرہ بنے۔ اور یہ معاشرہ اگر بنے تو یہ حقیقی معنی میں عرض کریں کہ کامیاب معاشرہ ہے، اور ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اور مہذب معاشرہ ہے۔ یہ عرض کریں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے معلم کی اور استاد کی کہ معاشرے کی کس طرح تربیت کرے، پھر ان کے ذہنوں میں جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان کے صحیح جوابات دے، ان کو صحیح معنی میں ہدایت کرے، گائیڈ کرے، اور ان کو تمام گمراہیوں اور ضلالت سے ان کو حفظ کرے۔ یہ کام جو ہے کہ معمولی کام نہیں ہے۔ اگر معلم واقعی ان کام کو انجام دے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ عرض کریں کہ فزیکی جنگ و جہاد سے کم کام نہیں ہے۔ معاشرے کی شناخت کرنا، معاشرے کے ذریعات کو سمجھنا، اس کے مطابق عرض کریں گے تعلیم دینا، طالب علم کو سمجھانا، اور ان کی فکروں کو محفوظ کرنا، ان کے عقائد کو، ان کی عرض کریں کہ فکر کو محفوظ کرنا، اور ان کے عقائد کو مضبوط کرنا۔ یہ جو ہم کو تاریخ میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے دن
تو خیبر، فتح خیبر بہت بڑی نعمت ہے، فتح خیبر سے بہت بڑے اسلام کے مسئلے حل ہوئے، مسلمانوں کی مشکلات حل ہوئیں جمی جہاد سے۔ اس تاریخ کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، جمی جہاد سے۔ اور فتح خیبر کوئی معمولی بات نہیں تھی، فتح خیبر کے لیے یہ بہت بڑی نعمت جو خدا نے دی مسلمانوں کو، حیدر کرار مولا علی صلوات اللہ السلام علیہ کے دست بابرکت سے، ہاتھ بابرکت سے۔ اور اسی دن حضرت جعفر طیار سلام اللہ علیہ حبشہ سے واپس آئے، جو کہ وہاں پر تعلیمی خدمات انجام دے رہے تھے، تبلیغ خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بأیہما افتخر، بقدوم جعفر اور بفتح خیبر۔ فرمایا کہ خدا نے آج مجھے دو بہت بڑی نعمتیں دی ہیں، ایک جعفر سلام اللہ علیہ کا حبشہ سے آنا، اور ایک فتح خیبر مولا علی صلوات اللہ وسلم علیہ کے ہاتھ مبارک سے ہو، خیبر کا فتح ہونا۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں خدا کی ہیں، ان دونوں کو رسول خدا نے ہم وزن قرار دیا، بأیہما افتخر۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کو ضلالت و گمراہی سے محفوظ کرنا اور دینی بنیادوں پر معاشرے کی تربیت کرنا اور تعلیم دینا، یہ کسی جنگ سے کم نہیں ہے، یہ فتح خیبر سے کم نہیں ہے۔ بنابراین عرض کیا کہ یہ معلم کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاشرے کو حفظ کرے اور اس کی کوشش و تلاش عرض کرے کہ اس راہ میں ہو تاکہ اس کی حقیقی معنی میں قدر ہو، خدا کے نزدیک بھی اجر و ثواب کا مستحق ہو اور لائق ثواب بنے۔ اور یہ امانتیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ چند عرض کیا کہ دنیاوی پیسوں کی خاطر یہ وہاں ٹائم دے اور پھر وہاں معاذ اللہ اپنے اس فرائض میں بعض دفعہ کوتاہی کرے، پھر جا کے ٹیوشن جا کے پڑھائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی خاطر ابدیت کو نظر میں رکھ کے اپنے وظائف کو انجام دے ایک۔ اور یہ جو امانت خدا نے ان کے ہاتھ میں دی ہے، خدا نے اس کے عرض کریں کہ ذمے اس کے نصیب ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ، چاہے اسکول کے ہوں، چاہے کالج کے ہوں، چاہے یونیورسٹی مرحلے کے ہوں، چاہے جس مرحلے کے بھی ہوں، ان کی عرض کریں کہ صحیح معنی میں ان کی تربیت اور عرض کریں کہ فکری تربیت کرے، فکری استواری ان کو اپنے تربیت و بیان سے عطا کرے تاکہ یہ معاشرے کی صحیح معنی میں خدمت انجام دے سکیں، اس معنی میں کہ یہ بھی ابدی فکر کریں، اخروی فکر کریں اور رضا خدا کے مطابق ان امور و فعالیت کو انجام دیں۔ جب پورے معاشرے میں عرض کیا معاشرے کا قیام علم کی بنیادوں کے اوپر ہے، بغیر علم کے معاشرہ نہیں چلنے والا، بغیر علم کے معاشرے میں ترقی نہیں ہے۔ معاشرے کے مختلف علوم کے فنون اور عرض کریں کہ اقسام ہیں علوم و فنون کی، اگر ہر فن میں، ہر علم میں، ہر ہنر میں ابدی فکر والے، اخروی فکر والے اہل حضرات وہ آگے آئیں، وہ خدمات انجام دیں، یہ معاشرہ جو ہر قسم کے کرپشن سے، ہر قسم کے عرض کریں کہ نقص سے، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہے گا، اور یہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہے گا اور یہ معاشرہ کامیاب رہے گا۔ بنابراین اس مختصر بیان میں یہ معلم کا فرض بنتا ہے کہ پہلے خود ابدی فکر کا حامل بنے، اخروی فکر کا حامل بنے اور عرض کریں کہ اپنی ذمہ داری کو خدا کی خاطر انجام دے، اور طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو بھی یہی چیز ان کو بیان کرے کہ وہ حقیقی معنی میں خدائی فکر کے حامل بن کے تعلیم الہی اور تعلیم قرآن و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عرض کریں کہ فکر اخروی کے حامل بن کے اپنے اپنے شعبے میں یہ ان کے اسٹوڈنٹ جا کے خدا کی خاطر رضا خدا کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔